شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں، آزمائش یہاں ذہنی مدنی ہے یہ سما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے ذہنی آزمائش کو لے کر حاضر خدمت ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین کو اور یہاں موجود طلبہ کو اپنے سلسلے میں خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ 3 مدنی منوں کا انتخاب ہو چکا ہے کہ جو آ رہے ہیں باب المدینہ کراچی۔ اب مزید 3 طلبہ کا انتخاب کرنا ہے اور انشاءاللہ عز و جل یہ 2 ٹیمیں آئیں گی باب المدینہ کراچی۔ تو آئیے اپنے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور اس کا طریقہ کار کچھ عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس سلسلے میں ہم 4 سیگمنٹ شامل کریں گے۔ آئیے ملاحظہ کرتے ہیں وہ 4 سیگمنٹ کون سے ہیں۔ نمبر 1 جواب دیجئے سوال کا، نمبر 2 روحانی علاج، نمبر 3 آپ کی قسمت، اور نمبر 4 جوش کے ساتھ مگر ہوش سے۔ آئیے مزید سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے پہلے طلبہ کا تعارف حاصل کرتے ہیں۔ جی، محمد بلال شاہ ول محمد ایاز شاہ، شعبہ جامعۃ المدینہ، رہائش لطیف آباد نمبر 4۔ بلال شاہ صاحب آپ کو سلسلے میں خوش آمدید۔ جی آپ بتائیے۔ عبدالرحیم بن محمد حسین، جامعۃ المدینہ، رہائش حیدرآباد۔ عبدالرحیم بھائی سلسلے میں خوش آمدید، مرحبا۔ جی حضرت۔ محمد قربان رضا بن محمد نعیم اتاری، دارالمدینہ، زمزم نگر، حیدرآباد۔ قربان رضا بھائی سلسلے میں آپ کو بھی خوش آمدید۔ جی۔ محمد سلیم رضا بن رئیس احمد اتاری، شعبہ الصف اکیڈمی ہائی اسکول، رہائش حیدرآباد۔ دیکھے سے لگ رہے ہیں آپ۔ جی بتائیے کہاں دیکھا ہے؟ ذہنی آزمائش میں یہ پہلے بھی آ چکے ہیں اور عمرے کا ٹکٹ حاصل کر چکے ہیں ماشاءاللہ عز و جل، دوسری مرتبہ بھی انشاءاللہ تعالی۔ جی۔ محمد غلام حیدر رضا اتاری ولد محمد محشر علی، جامعۃ المدینہ، لطیف آباد نمبر 8، زمزم نگر، حیدرآباد۔ غلام حیدر بھائی آپ کو بھی سلسلے میں خوش آمدید۔ عطا حسین اتاری بن محمد اشرف، جامعۃ المدینہ، فیضان مدینہ، نواب شاہ۔ عطا حسین بھائی آپ کو بھی سلسلے میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم اپنا پہلا سیگمنٹ شروع کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے جواب دیجئے سوال کا۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ تمام ہی طالب علموں سے 2 سوالات کیے جائیں گے اور ہر سوال کے درست جواب پر آپ کو 2 نمبر دیے جائیں گے، یعنی ٹوٹل آپ 4 نمبر اس سیگمنٹ سے حاصل کر سکتے ہیں۔ پہلا سوال بلال شاہ صاحب آپ کی جانب آ رہا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا رشتہ تھا اور آپ کا مزار مبارک کہاں واقع ہے؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے رشتہ چاچا زاد میں تھا اور آپ کا مزار پرنواد جبل احد کے دامن میں واقع ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان ہیں اور آپ کا مزار مبارک جبل احد کے دامن میں ہے۔ جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ جی عبدالرحیم بھائی، مسجد قباء کہاں واقع ہے؟ مدینہ سے تقریباً 5 کلومیٹر کی دوری پر مسجد قباء واقع ہے، اور یہ ایسی مبارک مسجد ہے کہ جو اس میں 2 رکعت نماز نفل ادا کرے اس کو عمرے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مسجد کی زیارت نصیب فرمائے، اس میں نوافل ادا کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ قربان رضا، خلفائے راشدین میں سے وہ کون ہیں جن کے 3 بیٹوں کے نام ابو بکر، عمر و عثمان ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جواب درست ہے۔ سلیم رضا، آپ سے سوال ہے، وہ کون سے صحابی ہیں جنہوں نے 2 بار جنت خریدی؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ حضرت تعالیٰ عنہ۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ نے 2 مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زبان سے جنت خریدی، جواب بالکل درست ہے۔ غلام حیدر، دفین الملائکہ کن صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جاتا ہے؟ دفین الملائکہ حضرت سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جاتا ہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جواب درست ہے۔ عطا حسین بھائی، حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قرب قیامت تشریف لائیں گے، ان کے والدین کا نام بتائیے۔ ان کے والد صاحب کا نام حضرت عبداللہ اور ان کی والدہ کا نام آمنہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ جی شاہ صاحب، آپ سے سوال ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے پہلے غوث کون ہوئے، ان کا نام بتائیے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے امتوں میں سے سب سے پہلے غوث حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ سبحان اللہ، جواب درست ہے۔ جی عبد الرحیم بھائی، آپ سے سوال ہے، حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نزول آسمان کے بعد کتنے سال تک دنیا میں حکومت فرمائیں گے؟ 40 سال تک۔ 40 سال تک، جواب درست ہے۔ جی قربان رضا، کیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شجرہ نسب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندانی شجرے سے ملتا ہے؟ ساتھ ہی پشماب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شجرہ نسب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندانی شجرے سے مل جاتا ہے۔ جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ، بہت اچھی تیاری نظر آ رہی ہے۔ سلیم رضا، آپ سے سوال ہے، بتائیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے برس تک مسند خلافت پر فائز رہے؟ 3 برس 2 ماہ 11 دن پر دوبارہ بتائیے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 برس 2 ماہ 11 دن تک مسند خلافت پر فائز رہے۔ 3 برس، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 برس 3 ماہ 11 دن مسند خلافت پر رونق افروز رہے۔ افسوس کہ آپ سے پہلی غلطی ہو گئی۔ آپ کی جانب سوال ہے، ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی میزبانی کا شرف کس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا ہوا؟ ہجرت کے بعد پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی میزبانی کا شرف حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوا۔ سبحان اللہ، جواب درست ہے۔ اس سیگمنٹ کا آخری سوال، عطا حسین، وہ کون سی مسجد ہے جہاں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے بعد قیام فرمایا؟ مسجد قباء۔ وہ مسجد قباء ہے، جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس طرح مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا یہ پہلا سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ آئیے بڑھتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب۔ بلال بھائی نے 4 نمبر حاصل کیے، قربان رضا بھائی نے بھی 4 نمبر حاصل کیے، غلام حیدر بھائی نے بھی 4 نمبر حاصل کیے، عبد الرحیم اتاری نے بھی 4 نمبر حاصل کیے، سلیم قادری نے جو ہے 2 نمبر حاصل کیے، عطا حسین اتاری نے بھی 4 نمبر حاصل کرے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ہمارا سیگمنٹ شروع ہونے جا رہا ہے جس کا نام ہے روحانی علاج۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ سلسلہ ذہنی آزمائش دیکھتے رہیے اور اس کے ذریعے روحانی علاج بھی حاصل کرتے رہیے، اور اگر آپ کو وہ پریشانی ہے، میں مسئلے مسائل بیان کروں گا اور طلبہ اس کا روحانی علاج بتائیں گے، اور اگر آپ کو روحانی علاج پتہ چل جائے اور انشاءاللہ تعالیٰ طلبہ نہیں بتا سکیں گے تو ہم اس کا جواب دیں گے۔ اور یہ جتنے بھی جوابات ہیں امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ کے پیارے پیارے رسالے 40 روحانی علاج سے لیے گئے ہیں۔ آپ کے سامنے ایک مسئلہ بیان کیا جائے گا، روحانی علاج کے ذریعے آپ نے جواب دینا ہے۔ اگر آپ جواب دیں گے صحیح تو آپ کو ملیں گے 2 نمبر، اور آپ اگر جواب نہیں دے سکے تو آپ کو پھر کوئی بھی نمبر نہیں دیا جائے گا۔ شروع کریں۔ بلال شاہ صاحب، آفتوں اور بلاؤں سے محفوظ رہنے کا کوئی روحانی علاج بتائیے۔ پچیس سیکنڈ کا وقت ہے، وقت پر بھی آپ نے توجہ رکھنی ہے۔ آفتوں
اور بلاؤں سے محفوظ رہنے کا کوئی روحانی علاج آپ بتا دیں، مدنی چینل کے ناظرین کا بھلا ہو جائے گا۔ آفتوں اور بلاؤں سے محفوظ رہنے کا آپ کا وقت جو ہے ختم ہو گیا۔ یا مہیمنو 29 بار روزانہ پڑھنے والا انشاءاللہ عز و جل آفتوں اور بلاؤں سے محفوظ رہے گا۔ تو مدنی چینل کے ناظرین پڑھتے رہیے اور آفتوں اور مصیبتوں سے دور رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ عبد الرحیم بھائی، اگر کسی کو ڈرونے خواب آتے ہوں تو اس سے حفاظت کا کیا نسخہ ہے؟ تو روزانہ 21 مرتبہ یا متکبرو پڑھ لیں، انشاءاللہ عزوجل ڈراؤنے خواب نہیں آئیں گے۔ یا متکبرو 21 بار اول آخر درود پاک پڑھ لیں، انشاءاللہ عزوجل ڈراؤنے خواب آتے ہیں تو انشاءاللہ عزوجل ڈراؤنے خواب آنا بند ہو جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہر مراد پوری ہو، کوئی ایسا روحانی علاج بتائیے۔ یا رافعو، جو کوئی روزانہ 20 بار اول آخر درود پاک پڑھ کر پڑھے انشاءاللہ عز و جل اس کی ہر مراد پوری ہوگی۔ یا رافع 20 بار جو روزانہ پڑھے گا انشاءاللہ عز و جل اس کی ہر مراد پوری ہو جائے گی۔ جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل۔ سلیم رضا، سفر کرتے ہیں تھک جاتے ہیں، کوئی ایسا روحانی علاج بتائیں کہ سفر بھی ہو جائے اور تھکن بھی نہ ہو۔ ابھی ہم نے بہت لمبے لمبے سفر کرنے ہیں، شاید آپ بھی سفر پر جا رہے ہو تو رک جائیے، روحانی علاج لیتے جائیے۔ یا قدوس ہوگا، جو کوئی دوران سفر ورد کرتا رہے تو انشاءاللہ عز و جل تھکن سے محفوظ رہے گا۔ یا قدوس، جو کوئی دوران سفر ورد کرتا رہے انشاءاللہ عز و جل تھکن سے محفوظ رہے گا۔ جواب درست ہے۔ اغوا ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اغوا کر لیا جاتا ہے، دشمن اغوا کر لیتے ہیں، کوئی ایسا روحانی علاج بتائیں کہ اغوا ہونے سے ہماری حفاظت رہے، بچوں کی بھی حفاظت رہے۔ وضو کے دوران وضو کو دھوتے ہوئے یا قادرو کا ورد کرتے رہیے، انشاءاللہ عز و جل دشمن سے اغوا ہونے سے محفوظ رہیں گے۔ وضو کرتے رہیے اور یا قادرو پڑھتے رہیے، انشاءاللہ عز و جل اغوا ہونے سے حفاظت رہے گی، انشاءاللہ عز و جل۔ علم کا شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں، آزمائش یہاں ذہنی مدنی ہے یہ سما۔ یہ روحانی علاج کمپلیٹ ہوئے، پیارے پیارے روحانی علاج ہمیں پتہ چلے، جو باتیں پتہ چلتی جا رہی ہیں اس پر عمل کرنے کی بھی نیت کریں، انشاءاللہ عز و جل دین و دنیا کی ہمیں بے شمار برکتیں حاصل ہوں گی۔ آئیے بڑھتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بلال بھائی نے کوئی نمبر حاصل نہیں کیا، قربان رضا 2 نمبر، غلام حیدر 2 نمبر، عبد الرحیم بھائی 2 نمبر، سلیم بھائی 2 نمبر، عطا حسین بھائی نے بھی 2 نمبر حاصل کیے۔ خوشی ہو رہی ہے؟ آپ لوگوں کو خوشی ہو رہی ہے؟ کس بات کی؟ 2 نمبر سے خوش ہو گئے؟ ابھی تو آگے 2 سیگمنٹ اور باقی ہیں۔ اب ہم شروع کرنے جا رہے ہیں 4تھا سیگمنٹ، جس کا نام ہے آپ کی قسمت، آپ کی قسمت، آپ کی قسمت۔ یہ کیسا سیگمنٹ ہے؟ اسکرین پر آئے گا ایک سوال تو آ گیا، اب سوال آسان بھی ہو سکتا ہے، مشکل بھی ہو سکتا ہے، لیکن جواب دے گا کون؟ جواب دے گا وہ جس کا پرچی میں نام نکل آئے گا۔ اب سوال آسان ہوگا تو خواہش ہی ہوگی، کوشش ہی ہوگی کہ یہ سوال میری قسمت میں آ جائے، لیکن یہ تو آپ کی قسمت پہ ہے کہ اس سوال کا جواب آپ کی قسمت میں ہے یا نہیں۔ اگر آپ نے جواب دے دیا درست تو آپ کو دیے جائیں گے 3 نمبر، اور اگر آپ نے جواب درست نہیں دیا تو آپ کو 1 بھی نمبر نہیں دیا جائے گا۔ چلیں اور میں اس میں آپ کو آسانی کر دیتا ہوں، اگر جواب نہیں آتا تو آپ پھر ہم سے آپشن لے لیے گا۔ اگر آپ نے آپشن لے لیے تو پھر اگر آپ نے جواب دیا تو آپ کو دیا جائے گا 1 نمبر، ٹھیک ہے؟ آپشن کے بغیر آپ نے سوال کا جواب دیا تو 3 نمبر، اگر آپشن لینے کے بعد جواب دیا تو 1 نمبر، اور جواب نہیں آیا تو پھر 1 سے پہلے یعنی کچھ بھی نہیں دیا جائے گا۔ سوال دکھائیے بھائی۔
پہلا سوال کیا آ رہا ہے؟ آسان ہے مشکل؟ ابو العباس بلیہ بن ملکان کس نبی علیہ السلام کا نام ولدیت و کنیت ہے؟ اب ادھر دیکھیں کس کا نام نکلنے جا رہا ہے. قربان رضا طاری، بتائیے قربان بھائی. حضرت خضر علیہ السلام. حضرت خضر علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کہ جو کوئی اس طرح نام ولدیت کنیت یاد رکھے گا اس کا انشاءاللہ عز و جل ایمان پر خاتمہ ہوگا. یاد کروا دیجئے نام کیا ہے؟ ابو العباس بلیہ بن ملکان. ابو العباس بلیہ بن ملکان. سب مل کے دہرائیے تاکہ مدنی چینل کے ناظرین آپ کو بھی یاد ہو جائے. اگر کسی کو یاد نہیں ہے آپ میں سے تو آپ لوگوں کو بھی یاد ہو جائے. کیا نام ولدیت اور کنیت ہے؟ ابو العباس بلیہ بن ملکان. ابو العباس بلیہ بن ملکان. ابو العباس بلیہ بن ملکان. جی دوسرا سوال دکھائیے. دیکھیں کیا سوال آ رہا ہے. وہ کون سا درخت ہے جس کے متعلق 70 انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ والسلام نے برکت کی دعا فرمائی؟ کون دے گا جواب؟ ابھی پتہ چلتا ہے کون دے گا جواب. یہ نکل گئی ہے ایک اور پرچی. اب پرچی کس کے نام کی نکلی ہے؟ اس طرف. آسان سوال ہے مشکل؟ آسان ہے. پتہ ہے تو آسان ہے، نہیں پتہ تو مشکل ہو گیا. عبد الرحیم بھائی آپ کے نام کی پرچی نکلی ہے. ٹھیک ہے کیا بتائیں گے سر؟ مائک میں بولیے. آپشن کی طرف جا رہے ہیں. وہ کون سا درخت ہے جس کے متعلق 70 انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ والسلام نے برکت کی دعا فرمائی؟ سنیے. لوکی شریف، پیلو، زیتون. مائک میں. زیتون. زیتون. اندازہ کیا ہے یا کچھ یاد آیا؟ اندازہ کیا ہے یعنی ہمارے بتانے سے آپ کو پتہ چلا ہے. مبارک، ایک نمبر حاصل کر لیا آپ نے. دکھائیے جی تیسرا سوال. جی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پرانوار پر ہر وقت کتنے فرشتے حاضر خدمت رہتے ہیں؟ آسان سوال ہے مشکل؟ آسان. لیکن جواب دیکھتے ہیں کون دے گا اس کا. شاہ صاحب محمد بلال شاہ طاری. جی بلال بھائی. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پرانوار پر ہر وقت کتنے فرشتے حاضر خدمت رہتے ہیں؟ آ رہا ہے ذہن میں یا آپشن کی طرف جائیں گے آپ؟ آپشن دی. آپشن 70,000 40,000 50,000. وقت پر بھی نظر رکھنی ہے آپ نے. بہت آسان سوال ہے شاید یہ، لیکن آپ کے لیے مشکل ہو رہا ہے بتانا. 50,000. جی 50,000. 50,000. اور اس طرح آپ کا جواب ہوا غلط. غلط. وہ نا 70,000 صبح ہیں 70,000 شام. یہ تو بار بار ہم کلام میں سنتے رہتے ہیں، لیکن بہرحال آپ جواب نہیں دے سکے. دکھائیے بھائی چوتھا سوال. وہ کون سی مسجد ہے جس میں 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے پر اللہ عز و جل عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے؟ وہ قسمت ہے آپ کی قسمت، لیکن یہ پتہ چلے گا کہ کس کی قسمت میں اس سوال کا جواب آ رہا ہے. یہ ہمارے اسلامی بھائی محمد سلیم رضا طاری. مسجد قباء. مسجد قباء جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. دکھائیے ایک اور سوال. اصحاب کہف والے کس نبی علیہ السلام کے امتی تھے؟ جی دیکھیں کس کا نام نکلا ہے پرچی میں. عطا حسین الطاری.
جی عطا بھائی جواب دیجئے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں. آپ نے بہت جلدی جواب دے دیا. حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام. مجھے آپ سے یہی امید تھی. جواب درست ہے. سبحان اللہ. سوال دکھا دیں. پرچی اٹھی ہوئی ہے پہلے سے. غلام حیدر رضا بھائی جی دکھائیے سوال. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار مبارک کہاں واقع ہے؟ حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا مزار مبارک جنت المعلی شریف میں ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار پر انوار جنت المعلی میں ہے جو کہ مکہ مکرمہ میں واقع ہے. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. یہ سیگمنٹ بھی ہمارا اختتام پہنچا. اب بڑھنے جا رہے ہیں ہم اسکور بورڈ کی طرف. بلال اتاری نے کوئی نمبر حاصل نہیں کیا. قربان رضا 3, غلام حیدر 3, عبد الرحیم 1, سلیم رضا 3 اور عطا حسین اتاری نے بھی 3 نمبر حاصل کیے. قبول فرمائیے. چلیں اب شروع ہونے جا رہا ہے وہ سیگمنٹ جس میں امید ہے کہ انشاءاللہ عزوجل 3 طلبہ بڑھ جائیں گے آگے کی جانب اور وہ پہنچ جائیں گے باب المدینہ کراچی. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں, اگر 2, 3 یا پھر 6 کے درمیانی نمبر ہوگا آپ لوگوں کے برابر تو پھر قرآن دازی کی جائے گی. تیار ہے نا؟ اور اب ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اپنا چوتھا اور آخری سیگمنٹ جس کا نام ہے جوش کے ساتھ مگر ہوش سے. اور انشاءاللہ عزوجل اسی دوران انتخاب ہو جائے گا کون سے 3 خوش نصیب طلبہ آ رہے ہیں باب المدینہ کراچی. تو طریقہ کار وہی ہے جو کہ آپ نے دیکھا ہوا ہے کہ آپ سے 4 سوالات کیے جائیں گے اور ہر سوال کے درست جواب پر آپ کو 2 نمبر دیے جائیں گے اور اگر جواب ہوا غلط تو 1 نمبر آپ کا مائنس ہو جائے گا, کاٹ دیا جائے گا. تو جوش بھی چاہیے لیکن ہوش کے ساتھ. پہلا سوال, یا رسول اللہ مدینے بلا لو. بتائیے کتنے حروف ہیں؟ 16. آپ نے جلد بازی کر لی. یہ سیگمنٹ کا نام یہی ہے جوش کے ساتھ مگر ہوش سے. آپ نے کہا 16 اور اس کے اندر حروف ہیں 20. افسوس کہ آپ کو کوئی نمبر تو نہیں ملا لیکن 1 نمبر آپ کا مائنس ہو گیا. دوسرا سوال, کرم یا رب العالمین. بتائیے کتنے حروف ہیں؟ کرم یا رب العالمین. 15. آپ نے جواب دیا 15 اور اس طرح آپ سے ایک اور غلطی ہو گئی. اس میں ہے 14 حروف. کرم یا رب العالمین. تیسرا سوال آ رہا ہے, مسواک کرنا سنت ہے. بتائیے کتنے حروف ہیں؟ 14. اور اس طرح میرے بھائی ایک بار پھر آپ کا جواب ہو چکا ہے صحیح. سبحان اللہ. آخری سوال اور اس کے ساتھ ساتھ فیصلہ ہو جائے گا. باوضو رہنا ثواب ہے. باوضو رہنا ثواب ہے. 15. آپ نے جواب دیا 15. جلد بازی کر دیتے ہیں. جلد بازی نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتی ہے لیکن آپ کی جلد بازی آپ کو فائدہ پہنچا گئی. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. باوضو رہنا ثواب ہے. اس میں 15 حروف ہیں. آئیے بڑھتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب. کچھ کے دل خوش ہو جائیں گے, کچھ کے دل ہو سکتا ہے ٹوٹ جائیں. بلال اتاری 4 نمبر حاصل کرے. قربان رضا اتاری 9 نمبر. غلام حیدر اتاری 8 نمبر. عبد الرحیم اتاری 7 نمبر. سلیم اتاری 10 نمبر. عطا حسین اتاری 9 نمبر. تو اس طرح ہمارا اسکور بورڈ بتا رہا ہے قربان رضا اتاری, سلیم اتاری, عطا حسین اتاری آ رہے ہیں باب المدینہ کراچی. سبحان اللہ. ماشاء اللہ عز و جل.
آپ تینوں آ جائیں خوش نصیب، باب المدینہ آئیں گے. آئیے. تو بہت بہت مبارک ہو. انشاءاللہ عز و جل باب المدینہ میں ان قریب آپ سے ملاقات ہوگی. آئیے تشریف لائیے. جس طرح آپ نے پہلے حاضری مدینہ کا ٹکٹ حاصل کیا، اس دفعہ پوری ٹیم جائے گی. تو ایک ٹیم ہماری یہ یہاں سے منظور ہوئی ہے، دوسری ٹیم ہماری یہ منتخب ہوئی ہے. زمزم نگر حیدرآباد کی 2 ٹیمیں منتخب ہوئیں. انشاءاللہ عز و جل یہ سلسلہ ہمارا جاری و ساری رہے گا. مدنی چینل دیکھتے رہیے، فیضان مدنی چینل. علم کا شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں، آزمائش یہاں ذہنی مدنی ہے یہ سما.